بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے نظم و نثر میں موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے اس کی تفصیلی وضاحت کر سکیں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ یعنی آج آپ نے سیکھنا ہے کہ نظم و نثر میں موضوعات کی شناخت کیسے کریں، اس کی تفصیلی وضاحت کیسے کریں اور اپنی رائے کا اظہار کیسے کریں۔ کسی بھی نثر پارے میں موضوعات کی شناخت، وضاحت اور رائے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے غور سے پڑھنا۔ اگر آپ جو تحریر آپ کو دیا جائے اس کو اگر آپ غور سے پڑھیں گے، پھر آپ اس تحریر پر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے، اس تحریر کی وضاحت کر سکیں گے، موضوعات کی شناخت کر سکیں گے۔ لیکن پڑھتے ہوئے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ مثلا مرکزی خیال، اس تحریر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اگر آپ بار بار اس تحریر کو پڑھیں گے تو آپ پہ واضح ہو جائے گا مرکزی خیال۔ یا مصنف کا انداز بیان کیا ہے؟ کیا اس تحریر کو کردار کے ذریعے پیش کیا گیا ہے؟ کیا واقعات کی شکل میں پیش کیا گیا ہے؟ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس تحریر کو بار بار پڑھنا ہے۔ پھر موضوعات کی شناخت کیسے کریں؟ کسی بھی نثر پارے میں عموماً ایک مرکزی موضوع یا مرکزی خیال ضرور ہوتا ہے اور کچھ ضمنی موضوعات بھی ہوتے ہیں۔ مرکزی موضوع بار بار ذکر ہونے والا خیال ہے، خاص مقصد یا پیغام ہے۔ اس کے ساتھ مصنف کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ پھر اس تحریر میں اخلاقی پہلو بھی ہوتی ہے، سماجی پہلو ہوتی ہے، یا کرداروں کی گفتگو ہوتی ہے یا حرکات ہوتی ہے، یا مصنف کسی نفسیاتی مسئلہ کو بیان کیا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے پڑھتے ہوئے۔ اگر آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بار بار پڑھیں گے تو آپ موضوعات کی شناخت کر سکیں گے۔ اس کے بعد تفصیلی وضاحت کیسے کرنا؟ تفصیلی وضاحت کرنے کے لیے آپ نے مصنف کا نقطۂ نظر سمجھنا ہے، زبان و اسلوب سمجھنا ہے کہ مصنف بیانیہ انداز میں اس کو لکھا ہے، سادہ انداز میں لکھا ہے، مدلل انداز میں لکھا ہے، تفصیلی انداز میں لکھا ہے، یا اس تحریر کا پلاٹ کیا ہے، یا فکری لحاظ سے یا اس تحریر میں کیا عنصر شامل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد ہمدردی کا احساس ہوتا ہے، یا اس میں تنقید یا اصلاح ہے، یا کوئی سنجیدہ موضوع زیر بحث ہے، یا یہ تنزیہ تحریر ہے، یا اس تحریر میں مزاح ہے، یا اس تحریر میں علامتی زبان استعمال ہوا ہے، یا کہانی کی شکل میں یہ تحریر ہے، یا تجزیاتی پہلو ہے اس میں، یا کسی واقعہ کو بیان کیا گیا ہے، یا کوئی حالات بیان کیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو پہلے سمجھنا ہے۔ سمجھنے کے بعد ان موضوعات پہ آپ نے تفصیلی گفتگو کرنا ہے۔ پھر آخری چیز اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے، جب بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو آپ کی جو رائے ہے وہ تخلیقی بھی ہونی چاہیے، تنقیدی بھی ہونی چاہیے۔ یعنی آپ جو بھی بات کریں گے وہ دلیل سے کریں گے، وہ دلیل تخلیقی بھی ہونی چاہیے، تنقیدی بھی ہونی چاہیے۔ آپ اس تحریر میں جو موضوع ہے اس موضوع سے کس حد تک متفق ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر متفق ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس قوی دلیل ہونا چاہیے۔ اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونا چاہیے۔ دلیل کے علاوہ زبان و ادب میں صرف اگر آپ رائے دیں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یا اس تحریر میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کیا وہ مسئلہ آج بھی موجود ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟
اگر حل اس کا ہے تو وہ حل کون سا ہے، اس پر بھی اپنی رائے دینا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ دینا ہے۔ کیا مصنف کا انداز بیان مؤثر تھا یا نہیں؟ اگر مؤثر ہے یا مؤثر تھا تو کس طرح مؤثر تھا، اگر نہیں ہے تو کس طرح مؤثر نہیں ہے۔ ان چیزوں پر اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، لیکن دلیل کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ طریقہ ہے کسی نثر پارے میں موضوعات کی شناخت کرنے، تفصیلی وضاحت کرنے اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے۔ ابھی جو سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یا میں آپ کو ایک تحریر دے رہا ہوں، آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا اس تحریر کو پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، غور سے پڑھنا ہے، موضوعات کی نشاندہی کرنا ہے، پھر تفصیلی طور پر گفتگو کرنے کے قابل ہونا ہے، پھر اپنی رائے دینے کے قابل ہونا ہے۔ وہ تحریر ہے آپ کے درسی نصاب میں شامل حج اکبر، ایک افسانہ ہے۔ آپ نے اس افسانہ کو بار بار پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، ان موضوعات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پڑھنے کے بعد اس قابل ہونا ہے کہ آپ موضوعات سے واقف ہوں اور ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو یا وضاحت کرنے کے قابل ہوں، اور اپنی رائے دلیل کے ساتھ دینے کے قابل ہوں۔ پہلے خود کو اس قابل بنانا ہے، بنانے کے بعد یہی چیزیں پہلے اپنے آپ سے گفتگو کرنا ہے، اس کے بعد تحریر کی شکل میں اپنی رائے اور تفصیلی وضاحت لکھنا ہے۔ یہ آج کا سبق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔